نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من ترک الصلاۃ متعمداً فقد کفر جہارا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، بے نمازی کو قرض نہ دو۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اور کفر کے درمیان ترک صلاۃ ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافروں والا کام کرتا ہے۔ ایک اور فرمان ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا، اور اس شخص کا نماز میں کوئی حصہ نہیں جو وضو نہیں کرتا، اور وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور نماز کے بغیر اسلام نہیں ہوتا۔ تو نماز بہت ضروری ہے، نماز فرض ہے۔ حضرت امام بخاری نے روایت نقل کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اللہ اس کے سارے عمل برباد کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت اور بیان کر رہی ہوں، جس کو امام ابن ماجہ اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا حساب نماز کا لیا جائے گا، اور جب پہلا حساب ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ بندہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ کتنی رسوائی، کتنی ذلت ہوگی روز قیامت۔ کیا جواب دیں گے ہم اپنے اللہ کو؟ کیا منہ دکھائیں گے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ ایک طویل حدیث ہے، اس کا یہ حصہ ہے، جو نماز ترک کرتا ہے، قیامت کے دن قارون فرعون کے ساتھ ہوگا اور ابی ابن خلف کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيْ ابن خلف۔ فرمایا، جس نے نماز ترک کی قیامت کے دن قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ اور ابی ابن خلف کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ جس صف میں اللہ کے دشمن کھڑے ہوں گے، کوئی بندہ ہی گوارہ کرے گا کہ روز قیامت دشمنان خدا کے صف میں وہ کھڑے ہوں؟ کوئی گوارہ نہیں کرے گا یہ۔ لیکن جس نے نماز ترک کی اسے ان کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ ہم تو ان کے سائے سے بھی بچنا چاہتے ہیں، ان پر لعنت برس رہی ہوگی، ہم تو ان کے سائے سے بھی بچنا چاہتے ہیں۔ میرے مالک، ہمارا حشر ان کے ساتھ نہ کرنا، ہمارا حشر ابو بکر و عمر کے ساتھ کرنا، ہمارا حشر عثمان غنی کے ساتھ کرنا، ہمارا حشر مولا کائنات کے ساتھ کرنا، ہمارا حشر بلال حبشی کے ساتھ کرنا۔ ہماری آرزوئیں اور تمنائیں تو یہ ہیں، تو پھر ہمیں ایک نماز پکا نمازی بنا دے اللہ۔ ہمیں نماز ترک کرنے کی عادت نہیں ہونی چاہیے، ہمیں نماز کی پابندی کی عادت ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن اس کو دشمنان خدا کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اس فرمان کو سننے کے بعد کوئی نماز نہ پڑھے، قصداً نماز چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کا گھر تو ایسا ہونا چاہیے جہاں نماز کی پابندی ہو، جہاں نمازوں کا حکم دیا جائے، جہاں تلاوت قرآن پاک کی آوازیں آتی ہوں۔ ایسا گھر ہونا چاہیے میرے نبی کی امتیوں کا۔ اور جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی اس گھر میں نحوست ہوتی ہے، جس گھر میں بے نمازی ہوتے ہیں وہاں نحوست ہوتی ہے۔ آئیں عزم کریں کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ ہمیں پنجگانہ سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جس کی پیشانی اللہ کے حضور نہیں جھکتی، سارا دن کبھی کسی کو سلیوٹ کرتا ہے، کبھی کسی کو سلیوٹ کرتا ہے، لیکن اللہ کے آگے نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ اقبال کی قبر کو روشن فرمائے۔ فرمایا، ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کا پابند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سجدہ تو بندگی کا نام ہے، جس رب نے ہمیں زندگی بخشی ہے۔ کتنا متکبر شخص ہوتا ہے وہ جو اللہ کے حضور نہیں جھکتا اور لوگوں کے آگے سلوٹ کرتا ہے، لوگوں کے آگے سلامیاں دیتا ہے۔
لیکن اللہ کے آگے سجدہ نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، کتنا بد نصیب ہوتا ہے وہ شخص۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان آپ سے بیان کر رہی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی عذر کے بغیر 3 جمعے چھوڑ دیے، اس نے اسلام کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا۔ یہ تمام احادیث آپ سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، اپنی اولادوں کو نماز کی عادت ڈالیں، چھوٹی عمر سے انہیں مسجد کا راستہ دکھائیں، ان کی انگلی پکڑ کر مسجد کی طرف لے جائیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو ماریں، ان پر سختی کریں اور ان کو نماز کی عادت ڈالیں۔ خود بھی نماز پڑھیں، اپنی اولاد کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، روز اس پاک کلام کو کھول کر اس کی تلاوت کریں، ترجمے کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس کتاب کے ترجمے کو سمجھیں، پڑھیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم ایسے اعمال کریں گے، جب ہم اپنی روٹین اس طرح کی بنا لیں گے تو ہماری اولاد خود بخود ہمارے پیچھے ہوگی، ہمیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جو عمل ہم کریں گے وہ دیکھ کر ہماری اولاد خود بخود وہ عمل سیکھے گی۔ اللہ تعالی ہم کو نیک اعمال کرنے کی، نماز کا پابند بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔